کہتے ہیں کہ ہمارے دل کی ہر بات اور جذبات کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے انہیں بیان کرنے کے لیے انسان نے کلا یا آرٹ کا ہنر لیا ہے۔ آج دنیا میں ایسے شاندار کلاکار موجود ہیں کہ لوگ ان کے ہنر کے دیوانے ہو چکے ہیں۔ مصوروں نے اپنے ہنر کے ذریعے اور ان کو استعمال کر کے بہت سے منفرد قسم کے نمونے بنائے۔ ہولا ایک ایسا مصور ہے جس کے نمونے دیکھ کر آپ اس کے قائل ہو جاؤ گے۔ ہولا کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ وہ پانی کے ساتھ جگہوں پر مصوری کرتا ہے، جیسے کہ ندی، دریا کے کنارے، بہتی دیواروں پر۔ پانی میں آتی لہروں کے ساتھ مصوری کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن ہولا بوٹ میں کھڑا ہو کر صبح شام اپنے رنگوں کے ساتھ مصوری کرتا ہے۔ پانی کی رفتار کم یا زیادہ ہونے کے باوجود ہولا اپنی پینٹنگ میں کوئی بھی ذرا سی غلطی نہیں کرتا۔ الٹا یہ پینٹنگ دریا کے بہتے پانی کی وجہ سے اور بھی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی ہولا ایسی پینٹنگ بنانے کے لیے اپنی زندگی بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ نمبر 4، رومن خارمور۔ رومن خارمور کافی شاندار اور پر اسرار آرٹسٹ ہے۔ ہاتھوں سے بنے مجسمے نہ صرف تیار کرتے ہیں بلکہ یہ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں سکھاتے ہیں۔ ان کے مجسمے دیکھتے دیکھتے پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب گھنٹے گزر گئے۔ یہ ان مجسموں کے لیے کچھ سامان خود تیار کرتے ہیں اور کچھ بازاروں سے خرید کر لاتے ہیں۔ تاریخ کے مجسمے بنانے سے پہلے ایک ٹھوس بیس بنایا جاتا ہے۔ پودوں سے بنے ماڈلز اینٹوں سے بنی دیواروں کے ساتھ رکھے جاتے ہیں تاکہ یہ اصلی لگیں۔ اس طرح کا ماڈل بنانے سے پہلے چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تیار کیا گیا ماڈل ایسے لگتا ہے کہ آپ اصلی اور نقلی میں فرق بھی نہیں ڈھونڈ پاتے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ رومن خارمور ایک بہترین مجسمہ ساز ہے۔ نمبر 3، لوکا لیکونی اسٹیورٹ۔ اگر کوئی ایسا ہوائی جہاز بنائے جو کہ کاغذ کا بنا ہو اور آپ کا دماغ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح مگر دھوکہ کھا جائے اور اسے اصلی سمجھ لے، تو آپ مان لیجئے کہ وہ کلاکار واقعی میں ہنرمند ہے۔ لوکا لیکونی اسٹیورٹ مینیکیچر کا ایسا نام ہے جس کی محنت اور کام کو دیکھ کر اس کو سلام کرنے کا جی چاہتا ہے۔ یہ ہوائی چیز کی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی اپنے آرٹ میں اتارتا ہے، چاہے وہ ویل ہو، چیئرز ہوں، شیٹز ہو یا دروازہ ہو۔ آپ کو کبھی بھی نہیں لگے گا کہ آپ ایروپلین کے صرف ماڈل کو دیکھ رہے ہو۔ آپ کو ہر وقت یہ اندازہ ہوگا کہ آپ ایروپلین کے چھوٹے ورژنز کو ہی دیکھ رہے ہو۔ اسے دیکھ کر میں بھی یہی کہوں گا کہ لوکا ایک بہترین ماڈل بلڈر ہے۔ نمبر 2، فالنگ سینڈ۔ سینڈ پینٹنگ ایسی کلا ہے کہ میں نے اس کے بارے میں کبھی نہیں سنا۔ فالنگ سینڈ یوزر نیم والے آرٹسٹ کی سینڈ پینٹنگ آپ دیکھ کر تو دھرے کے دھرے رہ جاؤ گے۔ ایک کانچ کے پاٹ میں الگ الگ رنگوں کی ریت سے بنی پینٹنگ کسی کو بھی حیران کرنے کے لیے کافی ہے۔ میرے خیال میں سینڈ پینٹنگ سب سے مشکل ترین کام ہے، کیونکہ الگ الگ رنگوں کی ریت سے کسی بھی انسان کی تصویریں بنانا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا۔ میرا اس کلاکار کی کلا کو سلام، کیونکہ جس طرح اس نے اپنے ہنر کو استعمال کر کے یہ ماڈلز بنائے ہیں، ان کو میرا واقعی میں سلام۔ نمبر 1، موضوع۔ کمال کی ڈیٹیلنگ، لاجواب ہنر اور آنکھوں کو دھوکہ دینے والی کمال کی مینیکیچر، یہی کمال کی چیز ہے جاپانی موضوع کلاکار کی۔ گھر میں موجود کافی عام سی چیزیں جیسے الماری، ٹی وی اور فریج وغیرہ کا چھوٹا سا مگر بہت ہی شاندار ماڈل دیکھنا ہو تو آپ کو موضوع کے مینیکیچر دیکھنے ہوں گے۔ اسے دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ یہ فلموں میں دکھائے گئے فرضی بونے انسانوں کے لیے ہوں گے، لیکن اسے مینیچر کہا جاتا ہے، جو کہ حقیقی دنیا میں موجود چیزوں کا بالکل چھوٹا روپ ہوتا ہے۔ موضوع کا سٹیئر کیس مجھے سب سے زیادہ کمال کا لگا، کیونکہ یہ سب سے زیادہ ریئلسٹک نظر آتا ہے۔ اسی طرح کا مینیکیچر بنانے کے لیے آپ کو گریک کا اچھا خاصا نالج ہونا چاہیے، کیونکہ مینیکیچر کی شروعات کاغذ سے ہوتی ہے۔ آپ کو ان میں سے سب سے اچھا آرٹ کون سا لگا ہے؟ مجھے تو سینڈ سے بنے نمونے بہت زیادہ اچھے لگے ہیں۔ آپ کمنٹ کیجیے گا، اور ہماری فیملی کے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور ساتھ ہی لگے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔